وعلى آله وصحبه وأهل بيته وشهداء أمته وأولياء طريقته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کا سیدھا سادہ مفہوم ہے، ترجمہ ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے کسی چیز کا نہ خوف ہے اور نہ کوئی غم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے قرآن مجید اور فرقان حمید میں کہ جو میرا ولی ہوتا ہے اسے کسی چیز کا نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی طاقت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے، اللہ کی رضا معراج انسانیت ہے. جسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے اسے نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کسی چیز کا غم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے ولیوں کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اس لیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور انسان سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی حیوانات سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی جانور سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سانپ اور اژدہا سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شیر اور چیتا سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ دریا کی روانی سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ موجوں کی طغیانی سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سمندر کی سیلانی سے نہیں ڈرتے. جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اسے صرف اور صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اسے صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے. دنیا کی تمام چیزوں سے اللہ کے ولی نہیں ڈرتے بلکہ دنیا کے تمام چیزوں سے اللہ کے ولی سے ڈرتے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حدیث قدسی سے آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حدیث قدسی سے معلوم ہوا کہ ولیوں کو دیکھنا حقیقت میں خدا کا دیکھنا ہے. اللہ کے ولیوں کو سننا حقیقت میں خدا کا سننا ہے. ولی کا بولنا حقیقت میں خدا کا بولنا ہے. اس لیے ولی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. ولی اگر دریا کو راستہ دینے کے بارے میں کہہ دے تو وہ دریا راستہ دے دیتا ہے. ولی اگر پتھر پہ سونا کہہ دے تو وہ پتھر سونا بن جاتا ہے. اس لیے کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے مگر حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے. اس لیے ولی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے
اپنے اولیاء کو اختیار عطا فرمایا ہے، اس لیے ولی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور عزیزوں، ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر ملک میں ولی کا ہونا ضروری ہے، جس کے ماتحت اس شہر کا نظام چلتا ہے، جس کے ماتحت اس ملک کا نظام چلتا ہے، جس کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ آنے والی آفات کو دور فرماتا ہے، جس کے صدقے طفیل میں رب تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے نامرادوں کو مرادیں ملتی ہے، اور جس کے وسیلے سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے دنیا کے لوگوں کو راہ رسالت پر لانے کے لیے اللہ نے ولیوں کو بھیجتا ہے، جو تلواروں سے نہیں بلکہ چشمے بصیرت سے تبلیغ کرتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو راہ رسالت پر لاتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ابھی آپ نے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے آقا کا فرمان ہے کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا آقا کی سنت ہے۔ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ جب تک تم اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاؤ، کون کہتا ہے؟ اللہ کا بندہ کہتا ہے جب تک تم اپنی پیروں پہ کھڑے نہیں ہو جاؤ نکاح مت کرنا، جب تک اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو جاؤ نکاح مت کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا بندہ کا اللہ کیا کر رہا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم نکاح کرے میں تجھے پیروں پہ کھڑا کر دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے تم نکاح کرو میں تجھے پیروں پہ کھڑا کر دوں گا۔ بے شک اللہ ہی وہ ذات ہے جو رزق دیتا ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جو ہر شے کو کھلاتا ہے، ہر مخلوق کو کھلاتا ہے۔ کسی کی اوقات نہیں کہ کسی کو کھلا دے، کسی کی اوقات نہیں کہ ایک وقت کا روٹی کسی کو کھلا دے۔ وہ اللہ کی ذات ہے، جسے چاہے رزق دے، جسے چاہے دولت دے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ کے ولیوں کی شان میں کچھ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضرت بہلول دانا کا نام تو سنے ہوں گے، سنے ہیں؟ نہیں سنے تو سن لیجیے۔ حضرت بہلول دانا بڑے پائے بزرگ ولی گزرے ہیں۔ حضرت بہلول دانا کی مریدہ حضرت زبیدہ ایک دن اپنے شوہر انام کے ساتھ، حضرت زبیدہ کا شوہر بادشاہ ہارون رشید کی بیوی حضرت زبیدہ، اور زبیدہ کا شیخ حضرت بہلول دانا۔ تو حضرت زبیدہ اپنی قبر پہ بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ان کے شوہر بادشاہ ہارون رشید آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری شریک حیات، کیا بات ہے، آج تو بہت خوبصورت نظر آ رہی ہو، آج تو بہت حسین نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ حضرت زبیدہ کہتی ہے کہ جی الحمدللہ، میں تو خوبصورت ہی ہوں، میں تو حسین ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ ہارون رشید کو جلا گیا، کہا اتنا سمجھ تم حسین ہی ہو، اتنا سمجھ؟ حضرت زبیدہ کہتی ہے جی الحمدللہ، میں حسین ہی ہوں، میں تو خوبصورت ہی ہوں۔ اتنے میں ہارون رشید کو چودھری کے چاند نظر آ گیا۔ حضرت بادشاہ ہارون رشید کہتا ہے کیا تم اس چودھری کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہو؟ کیا تم اس چودھری کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو؟
حضرت زبیدہ جواب دیتی ہے جی الحمدللہ میں اس چودھری کے چاند سے بھی زیادہ حسین ہوں، اس چودھری کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں۔ اب ہارون رشید کو اور جلال آ گیا اور جمال آ گیا۔ جمال کو کہتے ہیں اب جب تک تم قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر دو کہ تم اس چودھری کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، تم ہر مخلوق سے زیادہ خوبصورت ہو، جب تک تم قرآن و حدیث کی روشنی میں تم مجھے ثابت نہیں کرو گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ اب اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ ہارون رشید کمرے سے واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت زبیدہ حیران و پریشان ہو گئی کہ یہ میں کیا کہہ دیا، اپنے شوہر کو کیا کہہ دیا، میرے شوہر کو ناراض ہو گئے۔ ادھر زبیدہ پریشان کہ ادھر ان کے پیر مرشد حضرت بہلول دانا کو خبر ہو گیا، حضرت بہلول دانا بھی پریشان ہو گئے۔ صبح ہونے کے بعد حضرت بہلول دانا بادشاہ ہارون رشید کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت ولیوں کو بھی سب خبر رہتا ہے۔ سوچے کچھ کم وقت کہتے ہیں کہ میرے رسول کو علم غیب نہیں تھی، معاذ اللہ علم غیب نہیں تھی۔ ارے نبی کی تو دور کی بات ہے، نبی تو دور کی بات ہے، نبی کے اولادوں کو دیکھ لو، نبی کے اولادوں کو دیکھ لو، یہاں مرید پریشان، وہاں شیخ کو ساری باتیں خبر ہو گئی۔ حضرت بہلول دانا جاتے ہیں، بادشاہ ہارون رشید کے دربار جاتے ہیں، بادشاہ ہارون رشید کی نظر بہلول دانا پہ پڑتے ہیں، کہتے ہیں اے بابا بہلول آپ یہاں تشریف کیوں لائے ہیں؟ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں میں اے بادشاہ ہارون رشید مجھے آپ سے کچھ کام تھا، مجھے آپ سے تھوڑی مدد چاہیے تھا۔ بادشاہ ہارون رشید کہتا ہے کیا مدد چاہیے بابا بتائیے۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں بادشاہ ہارون رشید کیا بتاؤ، بہت دنوں سے میں قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہوں، میں بہت دنوں سے قرآن پڑھنا بھول گیا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں قرآن غلط پڑھ رہا ہوں، آپ میری قرآن سن لیں، اگر آپ میری قرآن سن لیجیے گا تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی، جہاں میں غلطی کروں آپ میری اصلاح کر دیں، آپ مجھے بتا دیں تو میرا قرآن درست ہو جائے گا۔ حضرت بہلول دانا بادشاہ ہارون رشید کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا سنائیے۔ حضرت بہلول دانا سناتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اتنا پڑھنا تھا کہ حضرت بہلول دانا پڑھتے گئے جب 30ویں پارہ پر پہنچے، جب 3 پر پہنچے، حضرت بہلول دانا پڑھ رہے ہیں والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا السماء فی احسن تقویم۔ اتنا پڑھنا تھا کہ حضرت بہلول حضرت ہارون رشید کہتے ہیں اے بابا کیا پڑھ رہے ہیں، آپ غلط پڑھ رہے ہیں، پھر سے پڑھیے۔ حضرت بہلول دانا پھر سے پڑھتے ہیں والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الشمس فی احسن تقویم۔ بادشاہ ہارون رشید کہتا ہے بابا پھر غلط پڑھ رہے ہیں، اچھا پھر غلطی ہو گئی، پھر پڑھتا ہوں والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ اتنا پڑھنا تھا کہ ہارون رشید کہتا ہے پھر غلط پڑھ رہے ہیں، حضرت بہلول دانا کہتے ہیں پھر غلطی ہو گئی، پھر پڑھتا ہوں والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الارض فی احسن تقویم۔ بادشاہ ہارون رشید کو غصہ آیا، کہا اے بابا آپ بار بار غلط پڑھ رہے ہیں، پھر غلطی پڑھ دیے۔ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں اے بادشاہ ہارون رشید جب میں بار بار غلط پڑھ رہا ہوں تو آپ میری اصلاح کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے۔ حضرت بادشاہ ہارون رشید کہتا ہے بابا جب آپ والتین والزیتون پڑھ رہے ہیں والطور سینین پڑھ رہے ہیں وهذا البلد
فرماتا ہے اے بابا پہلے جب آپ لقد خلقنا سمسا پڑھ رہے تھے تو مانا ہوا میں نے سب سے زیادہ حسین سورج کو پیدا کیا. جب آپ لقد خلقنا القمر پڑھ رہے تھے تو مانا ہوا میں نے سب سے زیادہ حسین چاند کو پیدا کیا. جب آپ لقد خلقنا الارض پڑھ رہے تھے تو مانا ہوا کہ میں نے سب سے زیادہ حسین زمین کو پیدا کیا. جب آپ لقد خلقنا السماء پڑھ رہے تھے تو مانا ہوا کہ میں نے سب سے زیادہ حسین آسمان کو پیدا کیا. مگر یہاں پر لقد خلقنا الارض نہیں ہے, لقد خلقنا السماء نہیں ہے, لقد خلقنا القمر نہیں ہے, لقد خلقنا السماء نہیں ہے. تو یہاں پر لقد خلقنا الانسان ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو مانا یہ ہوا. حضرت بہلول تعالیٰ کہتے ہیں تو مانا کیا ہوا کہ جب قرآن میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے, اس کا مانا یہ ہوا کہ میں نے سب سے زیادہ حسین انسان کو پیدا کیا, چاند سے سب سے زیادہ حسین انسان کو پیدا کیا, سورج سے زیادہ سب سے حسین انسان کو پیدا کیا, آسمان سے سب سے زیادہ حسین انسان کو پیدا کیا, زمین سے سب سے زیادہ حسین انسان کو پیدا کیا. بادشاہ ہارون رشید کو اتنا کہنا تھا کہ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں اے بادشاہ ہارون رشید, میری مریدہ زبیدہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ میں چاند سے بھی زیادہ حاصل ہوں, میں سورج سے بھی زیادہ حاصل ہوں, میں آسمان سے بھی زیادہ حاصل ہوں, میں سارے مخلوق سے زیادہ حاصل ہوں. میری زبیدہ تو بھی قرآن سے ہی بول رہی تھی. تو آپ ناراض کیوں ہو گئے, آپ منہ کیوں کھلا لیے؟ یہ ہے میرے ولی کی کرامت, یہ ہے میرے ولی کی نظریہ. دیکھیں حضرت بہلول دانا ایک دن گزر رہے تھے تو بادشاہ ہارون رشید کو نظر آ گیا. حضرت بادشاہ ہارون رشید کہتے ہیں دیکھیں حضرت بہلول دانا دانائی بھی ہے اور دیوانائی بھی ہے. حضرت بہلول دانا دانائی بھی ہے, چتر بھی ہے اور دیوانائی بھی ہے. حضرت بہلول دانا اس زمانے میں لوگ حضرت بہلول دانا کو پاگل کہتے تھے, پاگل کہتے تھے, بابا کہتے تھے, مجنون کہتے تھے, سمجھے, اور اسی حال میں بھی رہتے تھے. دیوانائی کی تو حال ہی ویسی ہے. حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے, بادشاہ ہارون رشید کو نظر پڑا تو کہتے ہیں اے بابا بہلول آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں میں شہر کی طرف جا رہا ہوں. حضرت بادشاہ ہارون رشید کہتا ہے شہر کی طرف جا رہے ہیں, کدھر شہر کی طرف جا رہے ہیں؟ ادھر جا رہا ہوں. اچھا چلیے تو میں بھی دیکھیں ادھر شہر کہاں سے ہو گئے. اچھا چلیے. حضرت بہلول دانا چل رہے ہیں, بادشاہ ہارون رشید پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جب جاتے جاتے مقامی قبرستان پر پہنچے, حضرت بہلول دانا قبرستان پر پہنچے تو بادشاہ ہارون رشید دیکھتا ہے اے بابا یہ آپ کہاں لے کر آ گئے, یہ تو قبرستان ہے, آپ نے تو کہا تھا میں شہر کی طرف جا رہا ہوں اور آپ مجھے قبرستان کی طرف لے گئے. نہیں معلوم یہی تو شہر ہے. کیا بابا آپ کا دماغ سڑیا گیا ہے کیا؟ یہ تو قبرستان ہے, نہیں دکھ رہا ہے آپ کو؟ نہیں یہی شہر ہے. نہیں یہ شہر نہیں ہے, یہ تو قبرستان ہے. جہاں آپ چھوڑ کر آئے ہیں وہ شہر تھا اور جہاں آپ آئے یہ تو قبرستان ہے. میرے بادشاہ ہارون رشید آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. در حقیقت شہر یہی ہے, شہر یہی ہے جہاں آبادی ہوتی ہے. شہر کسے کہتے ہیں؟ جہاں آبادی ہے. تو حضرت بہلول دانا کہتے ہیں جس شہر میں تم رہ رہے ہو, جہاں میں شہر چھوڑ کر آیا ہوں وہ تو تھوڑی دنوں کے لیے شہر ہے, وہاں سے لوگ اٹھ کر قبرستان آتے ہیں. اب بتاؤ شہر کدھر ہوئی؟ لوگ اٹھ کر کدھر آ رہے ہیں؟ شہر کی طرف آ رہے ہیں. ہمیشہ ادھر شہر رہے گی, ادھر تو سناٹا ہو جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ آتے جائیں گے, ادھر سناٹا چھا جائے گا اور ادھر آبادی چھا جائے گی. تو حضرت بہلول دانا دانائی بھی ہے, چتر بھی ہے. بس ایک واقعہ 5 سے 10 منٹ کی گفتگو سماعت کر لیا, پھر میں اپنی تقریر کو سمیٹوں گا. اس کے بعد صلاۃ السلام ہوگی. ایک روایت, ایسی روایت جس سے آپ کو ہدایت مل جائے گی.
جسے آپ کو ہدایت پا جائے گی۔ یہ واقعہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا، وہ فاطمہ الزہرا جسے نبی کریم بڑے پیار کرتے تھے، وہ فاطمہ الزہرا جسے نبی کریم کی لاڈلی بیٹی تھی، وہ فاطمہ جو تمام جنتی عورتوں کی سردار، وہ حضرت فاطمہ جو تمام حضرت فاطمہ کا رتبہ تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ، وہ حضرت فاطمہ جو تمام جنتی عورتوں کی سردار، وہ حضرت فاطمہ جو حضرت امام حسن و حسین کی والدہ، وہ فاطمہ جو حضرت علی کی پاکیزہ بیوی، وہ حضرت فاطمہ جسے نبی کریم بڑے پیار کرتے تھے، لاڈلی بیٹی تھی۔ نبی کریم نے گھر کو اجڑنے سے بچایا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ اپنی بیٹیوں کا گھر کس طرح بسائے، اپنی بیٹیوں کا گھر اجڑنے سے کیسے بچایا جائے۔ سنیں، سماعت کریں، حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن باتوں میں ذرا سی تلخیاں پیدا ہو گئی ان کے خیالوں میں۔ حضرت علی کوئی بات کہہ دی حضرت فاطمہ کو، تو وہ بات حضرت فاطمہ کو خنجر کی طرح دل میں لگ گئی۔ اتنا لگنا تھا کہ فاطمہ کا اشک جاری ہونے لگی، فاطمہ کی آنکھ اشک جاری ہونے لگی، فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ حضرت فاطمہ صبر کی اور حضرت علی کی باتوں سے حضرت فاطمہ بہت رنجیدہ ہو گئے، مگر سن لو میری اسلام کے بہنیں اور اسلام کی بیٹیوں، سن لو، مگر حضرت فاطمہ پلٹ کر ایک لفظ بھی اپنے شوہر اعلان کو جواب نہ دی، کوئی کڑوی باتیں نہ کی۔ حضرت فاطمہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ اپنے شوہر اعلان سے باتیں کیے، ادب و احترام ملحوظ رکھی اور حضرت علی سے باتیں کیے۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کی باتوں سے بہت رنجیدہ ہو گئی، مگر صبر کی اور سوچتی رہی کہ میں اب کہاں جاؤں، کس سے کہوں، میں یہ سارے بات کسے کہوں جو میرے شوہر انام کو سمجھائے، میرے علی کو سمجھائے۔ اتنا سوچنا ہی تھا کہ خیال آیا اپنے بابا جان کا، خیال آیا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت فاطمہ سوچتی ہے میں اپنے بابا جان کے پاس جاؤں گی، میں اپنے بابا کو ساری باتیں بتاؤں گی جسے حضرت علی کو سمجھائیں گے، جو میرے شوہر انام کو سمجھائیں گے، تاکہ پھر ایسی کوئی بات مجھے نہیں بولیں گے۔ حضرت فاطمہ سوچتی ہے مگر ہمت نہیں ہوئی کہ بغیر اجازت اپنے شوہر انام کے گھر سے قدم باہر نکال دے۔ حضرت فاطمہ چلے حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے شوہر انام، مجھے اجازت چاہیے، میں اپنے بابا جان کا گھر جانا چاہتی ہوں، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے میں میکے اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی شکایت کروں گا، میں آپ کی شکایت کروں گی، میں آپ کی باتیں اپنے بابا جان سے کروں گی تاکہ آپ کو میرے بابا جان سمجھائیں گے۔ حضرت علی نے اجازت دے دی، حضرت علی نے اجازت دے دی میکے جانے کے لیے۔ حضرت فاطمہ چلی، حضرت فاطمہ چلی، جانے کے بعد ادھر حضرت فاطمہ جا رہی ہے کہ ادھر نبی پاک کو معلوم ہو گیا، ادھر حضرت رسول پاک کو خبر ہو گئی۔ ادھر حضرت فاطمہ جاتی ہے، پہنچتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ دروازہ بند پڑا ہوا ہے، میرے گھر کا دروازہ بند پڑا ہے۔ حضرت فاطمہ صدا لگاتی ہے، آواز دیتی ہے اے بابا جان، میں فاطمہ دروازہ کھولیے، دروازہ کھولیے۔ اندر سے آواز آتی ہے کون فاطمہ؟ میں نہیں جانتا کون فاطمہ؟ اے بابا میں آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا
अंदर से आवाज आई, कौन जहरा, कौन फातिमा? हजरत फातिमा कहती है, मैं हजरत इमाम हसन और हुसैन की वालिदा हजरत फातिमा का जहरा, मैं हजरत खदीजतुल कुबरा की बेटी हजरत फातिमा, मैं आपकी बेटी रसूल पाक की बेटी हजरत फातिमा का ज़हरा। नबी करीम फरमाते हैं, कौन फातिमा, कौन खदीजा, कौन इमाम हसन हुसैन? मैं किसी को नहीं जानता। इतना सुनना था कि हजरत फातिमा का कलेजा धड़ से हो गया, आंखों से अश्क जारी होने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी और कहने लगी, और बाबा ये आपको क्या हो गया है? आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं, क्या वजह है? मुझे तो मालूम नहीं कि क्या वजह है जो आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, अपनी बेटी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, अपने प्यारे नवासों को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है जो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं? इतना कहना था कि आखिर में हजरत फातिमा को, जब हजरत फातिमा की ज़बान पर हजरत अली की नाम आ गया, अपने शहर का नाम आ गया। हजरत फातिमा कहती है, ए बाबा, मैं हजरत अली शेर खुदा की बीवी, मैं सुल्तान आला की बेटी। इतना कहना था कि नबी करीम फरमाते हैं, जब तुम बीवी अली की हो, जब तुम हजरत अली शेर खुदा की बीवी हो,